پھر آپ نے جو لسٹ لگائی وہاں پر کہا جی ایجنسیاں نوٹ کر لیں، پاکستان کی آرمی نوٹ کر لے، یہ جو ہے یہ نمبر ہیں جنہوں نے مجھے گالیاں دیں، اور جن کو آپ نے گالیاں دیں، وہ جن کو آپ نے ماں بہن کی گالیاں دیں، کتا کہا، خنزیر کہا، اور اس کے بعد حرامی کہا، فلاں فلاں کہا، وہ میرے پاس موبائل میں موجود ہیں جن لوگوں کو آپ نے گالیاں دی. تو ذرا اپنا بھی کوئی کلپ چلا دیتے، اپنی بھی گالیاں دکھا دیتے کہ آپ کی جو دودھ سے دھلی ہوئی زبان ہے، میٹھی اور پیاری جو آپ لینگویج بولتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کر بڑے مسکرا کے، اور بڑی ایک آپ کے چہرے پر کشش روانگی ہوتی ہے اور بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، رک کے پاز بنا کے اور بڑے اچھے انداز سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. کبھی اپنا دوسرا چہرہ بھی پھر لوگوں کو دکھائیں، وہ گالیوں والا، وہ غلاظتوں والا، وہ بدتمیزیوں والا، وہ چہرہ بھی دکھائیں. واٹس ایپ کے میسیجز میرے پاس موجود ہیں، آپ کی آواز موجود ہے جس میں آپ نے گالیاں دی ہیں. تو یہ رویے ان کو بہرحال یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے، کسی طور پر ان کی اجازت نہیں ہو سکتی پاکستان کے معاشرے میں. میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو بریلوی دوست ہیں، بریلوی علماء ہیں، جن کے دامن میں آ کر اب یہ شخص پناہ ڈھونڈ رہا ہے، گالیاں دیتا ہے دوسروں کو، گستاخ کہتا ہے دوسروں کو، تہمتیں لگاتا ہے دوسروں پر، اور پناہ ڈھونڈتا ہے مکتب بریلوی کے دامن میں آ کر. سمجھو بھائی، اس مسئلے کو سمجھو، کون شخص ہے، ذرا اس کی ٹویٹس کے نیچے ذرا پڑھا کرو لوگ اس کو کتنا پسند کرتے ہیں، اس کی جو پوسٹیں ہوتی ہیں اس کے نیچے دیکھا کرو لوگ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، پھر اپنے دامن میں جگہ دینا. میری توبہ قبول ہو گئی، جنید جمشید کی توبہ قبول نہیں ہوئی، ڈاکٹر ذاکر کی توبہ قبول نہیں ہے، فلاں کی توبہ قبول نہیں ہے، فلاں کی نہیں ہے، میں دودھ سے دھل گیا ہوں اور اب میں سچا عاشق رسول بن گیا ہوں، اب میں سچا محب وطن بن گیا ہوں، میں عامر لیاقت ہوں، میں پاکستان ہوں. بھائی تو پاکستان ہے تو 22 کروڑ لوگ بھی پاکستان ہیں، اور جن لوگوں نے اس وطن کی جب بنیادوں میں 10 لاکھ لوگوں نے جنہوں نے اپنے لہو سے رنگ بھرا تھا، ان کی اولادیں بھی پاکستان رہتی ہیں، اور جنہوں نے ہجرتوں کے سفر کیے تھے، ہجرتوں کے دکھ سہے تھے، وہ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کو جانتے ہیں. آپ پاکستان ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، باقی ساری دنیا کافر پھر رہی ہے یہاں پر. اپنا رویہ ٹھیک کریں، اپنے انداز کو بہتر بنائیں، یہ کفر کی سندیں نہ بانٹیں. اگر کفر کا سند بانٹنی ہے، فتوے دینے ہیں، تو اپنی علمی حیثیت کو نمایاں کریں. آپ کی علمی اوقات کیا ہے، آپ کی علمی حیثیت کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے علماء کے درمیان. جیسے میں نے کہا کہ چند آیات آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کی نہیں آتی، فقہا کے اختلاف آپ کو نہیں پتہ، لغت کیا ہوتی ہے، ادا کیا ہے، مسائل کس طرح سے استنباط کیا جاتا ہے، کس طرح سے استخراج ان کا ہوتا ہے، کس طرح سے استدلال بنتا ہے، کس طرح سے مسائل نکلتے ہیں، فقہائے کرام کی محنتیں کیا ہیں، محدثین کی محنتیں کیا ہیں، قرآن پاک کی تفاسیر کیا ہیں، قرآن پاک کا مفہوم کیا ہے، کہاں سے پڑھا آپ نے؟ یہ لچھے دار باتیں کرنا، یہ لچھے دار تقریریں جھاڑ لینا، اچھے اجلے کرتے پہن لینا، اور زبان اور پاز اور ٹھہر کے اور بڑی جو ہے وہ لہک کے باتیں کر لینے سے آپ سکولر بن جاتے ہیں. اور پھر بے پردہ خواتین کے سامنے جا کے آپ جو بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو شرم دلائی جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں سکولر ہی نہیں ہوں. دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو، اور ذرا اپنے رویوں کو بہتر کرو، اپنی شخصیت کو بہتر کرو. آپ کے اندر جو انسان ہے اس سے نفرت نہیں ہے، آپ کے اندر جو شیطان ہے اس سے نفرت ہے. آپ کے اندر جو ایک ایسا جو خناس ہے نا کہ میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں سب کچھ ہوں، اور یہ ہے اور وہ ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کون ہے، یہ ائمہ حرمین تو گستاخ ہیں، یہ فلاں ہے، یہ وہابی ہیں، یہ نجدی ہیں، یہ داعشی ہیں، یہ القاعدہ کے ہیں، یہ تحریک طالبان کے ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ فلاں ہیں، اور میں بڑا سچا عاشق رسول ہوں. ذرا اپنے رویے پر غور کیجیے.